السلام علیکم ایوری ون۔ جنت کے پتے ناول کی یہ 73 ایپیسوڈ ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ وہ تو خیر نہیں کر رہا، مگر ابا چاہتے ہیں کہ میری شادی اناؤنس کر دیں، ایک ولیمہ ریسیپشن دے کر، لیکن جب تم اور جہان آؤ گے تب ہی فنکشن ہو پائے گا۔ اوہ گڈ فار یو، بس کچھ دن تک آ جاؤں گی۔ اس نے بہت سے آنسو اندر اتارے۔ کتنے دعوے سے کہہ کر آئی تھی کہ وہ اور جہان ساتھ واپس آئیں گے، مگر وہ تو کہیں نہیں تھا۔ فون بند کر کے اس نے وضو کیا، پھر وہیں جائے نماز ڈال کر نماز پڑھی۔ سلام پھیر کر دعا کے لیے اٹھے ہاتھوں کو یوں ہی دیکھنے لگی تھی۔ دعا، کتنا عرصہ ہوا جب اس نے دعا مانگنی چھوڑ دی تھی۔ جیسے ڈی جے کے لیے مانگی ویسے پھر کبھی نہ مانگ سکی۔ کچھ تھا جو ڈی جے کے ساتھ ہی مر گیا تھا۔ پھر معافی مانگی، استقامت مانگی، مگر دنیا مانگنا چھوڑ دی۔ لوگ، رشتے ناتے، یہ سب دنیا ہی تو ہے، اور یہی سب کو چاہیے ہوتا ہے۔ اسے بھی چاہیے تھا۔ پھر لبوں پہ آ کر ساری دعائیں دم کیوں توڑ جاتی ہیں؟ ایسا کیوں لگتا تھا کہ معافی ابھی تک نہیں ملی؟ وہ گمسم سی ہاتھوں کی لکیریں دیکھنے لگی۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی کتنا مبہم سا تھا۔ یہ خواہش تھی کہ میں اسے اچھی لگوں، میں اس کی مانوں، مگر اس پہ مجھے کتنا بھروسہ ہے، کتنا اعتبار ہے؟ یہاں آ کر زندگی جیسے خالی جگہ کا سوال بن جاتی تھی۔ پورے فکرے کے درمیان ایک خالی جگہ تھی۔ ادھر کون سا لفظ لکھنا تھا، اس جگہ پہنچ کر وہ لکھنا بھول جاتی تھی۔ کوئی دعا مانگے بنا وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور میز پہ رکھے موبائل کی اسکرین کو انگلی سے چھوا۔ وال پیپر جگمگا رہا تھا۔ کتنا زہر لگتا ہے یہ والا وال پیپر، بالخصوص تب جب کسی خاص ٹیکسٹ کی توقع ہو۔ پھر جائے نماز رکھی، دوپٹہ اتار کر بالوں کو انگلیوں سے سنوارا اور ڈریسنگ روم کا پردہ ہٹا کر ادھر آئی۔ ہیئر برش ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھا تھا، وہی رات سونے سے قبل 100 دفعہ برش کرنے کی عادت۔ اپنے بالوں کی جلد اور خوبصورتی کی حفاظت پہ اسے کوئی سمجھوتا نہ تھا۔ برش کے ساتھ نکلی پھولوں کا گلدان رکھا تھا، جس کے اندر شیشے کی ایک ڈبی تھی جو سنہری افشا سے بھری تھی۔ اس نے یوں ہی وہ ڈبی نکالی اور کھولی۔ سنہری چمچم چمکتی افشا اس کی پشت کی طرف سے آتی روشنی میں مزید چمک رہی تھی۔ پھر ایک دم سے دمکتی افشا پہ چھایا سی بن گئی، جیسے اس کے اور بلب کے درمیان کوئی آڑ آ گئی تھی۔ کسی خیال کے تحت اس نے سر اٹھا کے آئینے میں دیکھا۔ اس کے عکس کے پیچھے کوئی کھڑا تھا۔ افشا کی ڈبی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ ایک زوردار شاکڈ سی چیخ حلق سے نکلنے ہی لگی تھی کہ پیچھے کھڑے شخص نے سختی سے اپنا ہاتھ اس کے لبوں پہ جما دیا۔ شش، چیخنا نہیں، ساری فیملی بھاگتی ہوئی آ جائے گی۔ وہ چہرہ اس کے قریب کیے دھیمی سرگوشی میں بولا تھا۔ حیا کی آواز ہی نہیں، سانس بھی جیسے رک گیا۔ وہ پھٹی بے یقین نگاہوں سے دم سادے آئینے کو دیکھ رہی تھی۔ چند لمحے لگے اس کے اعصاب کو ڈھیلا پڑنے میں، اور پھر اس نے ایک نڈھال سے احساس کے تحت آنکھیں بند کر کے کھولی۔ جہان نے آہستہ سے اپنا ہاتھ ہٹایا۔ سنہری افشا اس کے ہاتھوں سے ہوتی ہوئی قدموں میں جا گری تھی۔
اس کی انگلیاں، فرش، پیروں کا انگوٹھا، ہر جگہ سونے کے ذرات چپکے تھے۔ ایک لمحے کو اس نے دونوں ہاتھ جھاڑ کر افشا اتارنی چاہی، مگر وہ پورے ہاتھ پہ چپکتی گئی۔ وہ دھیرے سے اس کی طرف پلٹی۔ وہ ابھی تک شاکڈ اور شل تھی۔ تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ خالی خالی نگاہوں سے جیہان کا چہرہ دیکھتے ہوئے وہ بدوقت کہہ پائی، یہی سوال میں تم سے پوچھنے آیا ہوں، تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ وہ جیسے ڈھیروں غصہ ضبط کر کے سختی سے بولا، تم اندر کیسے آئے؟ حیا کا دماغ ابھی تک سن تھا۔ وہ جواب دیے بنا آگے بڑھا اور ڈریسنگ روم کا پردہ برابر کر دیا۔ بیڈ روم کا منظر چھپ گیا۔ پھر وہ حیا کے مقابل دیوار سے ذرا ٹیک لگا کر جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر منتظر سا کھڑا تھا۔ وہ جیسے علیحدہ جگہ تفصیل سے بات کرنا چاہتا تھا۔ اس کے حواس دھیرے دھیرے بحال ہونے لگے۔ وہ اپنے سنہری ذرات والے ہاتھ اضطرابی انداز میں ایک دوسرے سے ملتی ڈریسنگ ٹیبل پہ جا ٹکی، پھر اپنے کھلے بال کانوں کے پیچھے اڑسے۔ سنہری ذرات سیاہ بالوں میں بھی ٹھہر گئے، مگر اسے پتہ نہیں چلا۔ اگر مجھے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ تم میرے پیچھے ادھر آ جاؤ گی تو میں تمہیں کبھی نہ بتاتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ تمہارے پیچھے؟ اس نے جیسے تلملا کر سر اٹھایا۔ بس ایک پگ لگا تھا اسے اپنے اصلی انداز میں واپس آنے میں۔ تم نے مجھے کب بتایا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تم بھول گئے ہو شاید، تم بغیر کچھ کہے سنے آ گئے تھے۔ اچھا، تمہیں نہیں پتا تھا کہ میں کپاڈوپیا میں ہوں؟ وہ اسی طرح جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا بغیر اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے کیسے پتا ہو سکتا ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے لیے اتنا ٹریول کر کے آؤں گی؟ اس نے جیسے افسوس بھری حیرت سے سر جھٹکا۔ میں تو خود تمہیں ادھر دیکھ کر حیران ہوں، اور تم نے مجھے کیسے ڈھونڈا؟ بلکہ ایک منٹ، وہ جیسے رکی۔ ڈی جے اور مجھے کپاڈوپیا آنا تھا اسپرنگ بریک میں۔ اوہ، تم یہ بات جانتے تھے شاید، تم میرے پیچھے آئے ہو، کیا ایسا ہی ہے؟ اس نے لٹریچر سے سن رکھا تھا کہ جب اپنا دماغ کمزور ہو تو مخالف پہ چڑھائی کر دینی چاہیے۔ وہ اپنے دماغ کے چکر میں پسپائی اختیار کر لیتے ہیں۔ نہیں، میں اتنا فارغ نہیں ہوں کہ تمہارے لیے ادھر آؤں گا۔ میں بھی اتنی فارغ نہیں ہوں، حد ہے۔ جیہان نے ایک گہری نظر اس پہ ڈالی۔ اس کے بال ویسے ہی ماتھے پہ ذرا بکھرے سے تھے، شیو ہلکی سی بڑھی ہوئی تھی، اور سفید رف سی پوری آستین کی شرٹ کو کوہنیوں میں موڑا ہوا تھا۔ اور اس کو کیوں لائی ہو؟ اس نے آبرو سے پردے کی جانب اشارہ کیا جس کے پار بیڈ روم تھا۔ حیا نے بظاہر لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ اس کے پاسپورٹ کا مسئلہ تھا کوئی، وہ بیکار ادھر رہ رہی تھی، اور پھر ابا نے کہا تھا کہ میں اکیلی نہ جاؤں، تو میں نے سوچا کہ باڈی گارڈ ساتھ لے جاؤں، ہے نا؟ کیا ہے جیہان، میں کپاڈوپیا گھوم پھر بھی نہیں سکتی اپنی دوستوں کے ساتھ؟ وہ تنک کر کہتی، اپنی انگلی میج پلیٹینم بینڈ گھمانے لگی۔ سنہری افشا سے انگوٹھی پھر چکی تھی۔ جیہان تھوڑی دیر جانچتی نظروں سے بغور اسے دیکھتا رہا۔ ٹھیک ہے، میں نے مان لیا کہ تم میرے لیے ادھر نہیں آئی، اور تمہیں بالکل علم نہیں تھا کہ میں ادھر ہوں۔ بہرحال کل صبح کیسری سے ایک فلائٹ اتاترک کے لیے نکل رہی ہے، اور ایک صبیحہ گورچن کے لیے۔ تم کون سی لوگی؟
بہت سنجیدگی سے اس نے استنبول کے دونوں ایئرپورٹ کے نام لیے۔ کیا مطلب؟ میں واپس نہیں جا رہی؟ میں نے تو ابھی کپاڈوپیا دیکھا بھی نہیں۔ ہرگز نہیں، میں نہیں چاہتا کہ تم ادھر رہو۔ تم ادھر یوں اکیلے کیسے رہ سکتی ہو بھلا؟ یہ میرا مسئلہ ہے اور میں اکیلی نہیں ہوں، ہم دو ہیں۔ تم میری فکر نہ کرو، وہ کرو جس کے لیے تم ادھر آئے ہو۔ اور ویسے مجھے ڈھونڈنے کے علاوہ تم ادھر کس مقصد کے تحت آئے ہو؟ مجھے بہت سے کام ہیں زمانے میں۔ کہتے کہتے وہ ایک دم رکا۔ حیا کا دل زور سے دھڑکا۔ جیہان نے کلائی میں بندھی گھڑی دیکھی، پھر نفی میں سر ہلایا۔ میں اتنی دیر یہاں نہیں رک سکتا۔ تم کل واپس جا رہی ہو حیا؟ میں نہیں جا رہی۔ تمہیں کیا پرابلم ہے میرے ادھر رہنے سے؟ اسی پل کمرے میں رکھے اس کے موبائل کی میسج ٹون بجی۔ وہ بات روک کر ڈریسنگ ٹیبل کے کنارے سے اٹھی اور پردہ ہٹا کر میز تک آ گئی۔ جیہان نے گردن موڑ کر اس کے قدموں کو دیکھا۔ پاؤں کو کیا ہوا ہے؟ میز سے موبائل اٹھاتے ہوئے اس کا دل لمحے بھر کو تھما۔ اللہ اللہ، اس آدمی کی نظریں! اس سے کوئی بات مخفی کیوں نہیں رہتی؟ اس نے تو پاؤں پہ پٹی بھی نہیں باندھی تھی، چل بھی ٹھیک رہی تھی، پھر بھی اف! میرے پاؤں کو؟ موبائل لے کر واپس مڑتے اس نے حیا سے گردن جھکا کر اپنے پاؤں کو دیکھا۔ اوہ، یہ افشا گر گئی تھی، وہی لگ گئی ہے۔ ساتھ ہی اس نے انگوٹھا قالین سے رگڑا۔ سرخ قالین کا وہ حصہ فوراً چم کرنے لگا، مگر پاؤں سے افشا نہیں اتری۔ ٹخنے، ایڑی کو کچھ ہوا ہے؟ موچ آئی ہے یا پاؤں مڑ گیا؟ وہ گردن ترچھی کر کے اس کے پاؤں کو دیکھتا کہہ رہا تھا۔ نہیں، میرا پاؤں تو بالکل ٹھیک ہے، مگر وہ… اب میں سمجھی۔ موبائل پہ حالے کا فارورڈ میسج چیک کر کے وہ سر ہلاتی اس کی طرف آئی۔ تم مجھے واپس بھیجنے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہے ہو؟ جیہان نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ایک تو جب بھی وہ یوں دیکھتا لگتا تھا اندر تک دل کا سارا حال جان لے گا۔ ٹھیک ہے، تم ادھر میری وجہ سے نہیں آئی اور تمہیں پاؤں کو بھی کچھ نہیں ہوا۔ مجھے ابھی جانا ہے، ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ پھر کب ملو گے؟ وہ دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ وہ بے اختیار کہہ اٹھی۔ جیہان نے رک کر اسے اسی طرح دیکھا۔ جب تم میرے لیے آئی ہی نہیں تو پھر دوبارہ ملنا… ابھی خود ہی تو تم نے کہا کہ بعد میں بات کریں گے، ورنہ مجھے کیا؟ اس نے خفگی سے شانے اچکائے۔ جیہان نے ذرا مسکرا کر سر جھٹکا۔ کل دوپہر 1 بجے شارپ مجھے کنویں پہ ملنا۔ کون سا کنواں؟ مادام، آپ میرے لیے نہیں، کپاڈوپیا کی سیاحت کے لیے آئی ہیں، تو آپ کو یہاں کے تمام ٹورسٹ اٹریکشن کا پتہ ہوگا۔ کل ہم کنویں پہ ملیں گے۔ اور دھیان رکھنا، کنواں کافی گہرا ہے۔ تمہیں کلاسٹروفوبیا تو نہیں ہے؟ وہ جیسے یاد کرنے پہ جاتے جاتے پلٹا۔ حیا نے نفی میں گردن ہلا دی۔ اوکے۔ اس نے دروازہ کھولا تو احتیاط سے اطراف میں جھانکا، پھر باہر نکل گیا۔ بہاریں اسی طرح سو رہی تھی۔ حیا نے دروازہ بند کیا اور پھر بے اختیار دل پہ ہاتھ رکھ کر آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی۔ ایک دبی دبی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پہ بکھر گئی۔ بہت اسمارٹ بنتا تھا جیہان۔ شاید وہ اس سے زیادہ اسمارٹ تھی کہ اس نے اسے ڈھونڈ ہی نکالا تھا۔ ہاں، اس کے سامنے یہ نہیں مانے گی کہ وہ اس کے لیے آئی ہے۔ جس بندے نے اسے خوار کیا، اس کو تھوڑا بہت خوار کرنے کا حق تو اسے بھی تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے واپس آئی اور ہیئر برش اٹھاتے ہوئے آئینے میں دیکھا۔ اجرک کے کرتے پہ سامنے، بالوں پہ، کانوں کے قریب اور دونوں ہاتھوں پہ افشا لگی تھی۔ ازبیلی
اسٹون کے فرش پہ ڈبی ابھی تک الٹی پڑی تھی۔ وہ ڈبی اٹھانے کے لیے نہیں جھکی۔ افشا کی سب سے پیاری بات یہ تھی کہ اسے جتنا خود سے اتارنے کی کوشش کرو یہ پھیلتی چلی جاتی ہے اور جس کو چھوتی ہے اس کو چمک عنایت کر دیتی ہے۔ دوپہر 1 بجے شارپ اس نے زیر لب مسکراتے ہوئے اپنے عکس کو دیکھتے برش بالوں میں اوپر نیچے چلانا شروع کیا۔ ابھی اسے 100 دفعہ برش کرنا تھا۔ صبح آشیانہ کے اطراف کے پہاڑوں پہ بہت سہانی اتری تھی۔ کپاڈوپیا کو جیسے اس کا حسن واپس مل گیا تھا۔ اس نے بہارے کو تیار ہونے کو کہا، پھر مزید کچھ نہیں بتایا۔ بہارے ابھی بال بنا رہی تھی۔ وہ اسے وہاں چھوڑ کر اپنے عبایا اور اسکارف کو پن لگاتے ہوئے نیچے آئی۔ آج اس کا موڈ بہت خوشگوار تھا۔ فاتحہ استقبالیہ کاؤنٹر پہ تھا۔ وہ لابی بھی چھوٹے سے پتھریلے کمرے کی مانند بنی تھی، غاروں میں غار۔ صبح بخیر آپا۔ جلد سے سب کام چھوڑ کر اس نے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ شکریہ فاتحہ۔ وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ایک بات پوچھنی تھی، یہاں کوئی آس پاس کوئی کنواں ہے؟ کنواں؟ فاتحہ نے اچنبھے سے دہرایا۔ پتہ نہیں، کنویں ہیں بہت سے، مگر آپ کس کنویں کی بات کر رہی ہیں؟ کوئی ایسا کنواں جو ٹورسٹ اٹریکشن ہو اور بہت گہرا ہو۔ فاتحہ کو بات سمجھانے کے لیے اسے آہستہ سے الفاظ دہرانے پڑ رہے تھے۔ فاتحہ نے تذبذب سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں آپا، میں ایسے کنویں کو نہیں جانتا۔ ویران کنویں مل جائیں گے مگر سیاحتی مرکز مشکل ہے۔ سوچو فاتح، کوئی بہت گہرا کنواں ہوگا۔ ادھر سوچو نا۔ اس کے دل میں بے چینی سی انگڑائی لینے لگی۔ اللہ سمجھے جہاں سکندر کو کبھی انسانوں کی طرح زبان میں بات نہیں کرے گا۔ پھر ایک پہلی، مجھے واقعی کسی گہرے کنویں کا نہیں پتہ۔ وہ ذرا دیر کو رکا۔ آپ گہرے کنویں کا تو نہیں پوچھ رہی؟ تو اتنی دیر سے میں اور کیا پوچھ رہی ہوں فاتح؟ نہیں نہیں، آپ کسی کنویں کا پوچھ رہی ہیں، اصلی کنویں کا جو گہرا ہو، یا آپ گہرے کنویں کا پوچھ رہی ہیں؟ دونوں میں کیا فرق ہے؟ اس نے سوالیہ آبرو اٹھائی۔ شاید وہ کسی منزل کے قریب تھی۔ دیکھیں آپا، فاتحہ دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے ٹوٹی پھوٹی انگلش میں کہنے لگا، ایک تو ہوتا ہے کنواں جس سے لوگ پانی نکالتے ہیں، جس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، اور ایک ہے گہرا کنواں۔ وہ کنواں نہیں ہے، وہ یلنار شہری ہے۔ یلنار شہری مطلب؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ فاتحہ نے بے بسی سے اسے دیکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ اسی پل مسز سونا لانڈری باسکٹ اٹھائے وہاں داخل ہوئیں۔ فاتحہ نے فوراً انہیں پکارا، سونا خانم۔ یلنار شہری کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ انڈر گراؤنڈ سٹی، انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ 1 منٹ مسز سونا، وہ مجھ سے کمرے میں افشا گر گئی تھی، وہ صاف ہو جائے گی نا؟ ہاں، فکر نہ کرو، پنار کر لے گی۔ اسے مطمئن کر کے وہ باہر نکل گئیں۔ انڈر گراؤنڈ سٹی آپا، وہ وزیر زمین شہر ہے جس کا نام ویرین کیو یعنی گہرا کنواں ہے۔ آپ اس کا پوچھ نہیں رہی تھیں؟ حیا پریقین نہیں تھی۔ شاید۔ میں نے کپاڈوپیا کے زیر زمین شہروں کا سنا تو ہے، مگر وہ تو بہت سے ہوں گے۔ کیا یہ ویرین کیو کوئی مشہور اسپاٹ ہے؟ یہ کپاڈوپیا سب سے بڑا یلتار شہر ہے آپا، مگر آپ کو کلیسٹر فوبیا تو نہیں ہے؟ وہ جیسے چونکی، اس کے دل کی دھڑکن
ایک دم سے بڑھ گئی۔ نہیں، اور ہاں، مجھے یہی جاننا ہے، بالکل یہی جگہ ہے۔ وہ جیسے پرجوش ہو گئی۔ پھر آپ پنار کے ساتھ چلی جائیں، وہ آج شہر جا رہی ہے گورفیلڈ کی دوا لینے۔ ٹھیک ہے۔ وہ ایک دم سے اتنی خوش ہوئی کہ اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ فاتحہ نے ذرا اچنبھے سے اسے مڑ کر جاتے دیکھا۔ آشیانہ کے کسی مہمان کو اس نے کلاسٹر فوبیانا ہونے پہ اتنا پرجوش ہوتے ہوئے پہلی بار دیکھا تھا۔ ترکی کے صوبہ نو شہر کا وہی معنی تھا جو پاکستان کے شہر نوشہرہ کا ہے۔ ویرین کیونیا کا سب سے بڑا زیر زمین شہر تھا۔ ایسے سینکڑوں شہر کپاڈوکیا میں موجود تھے جو کم سے کم بھی 2 منزلہ تھے، جیسے تہخانے ہی تہخانے ہوں۔ گئے زمانے میں کپاڈوکیا کے باسیوں، عیسائی آبادیوں نے یہ شہر بنائے تھے تاکہ جنگ کے دوران میں یہاں پناہ لی جا سکے۔ ان کے پاس شہر کے دہانوں کو مکمل طور پہ بند کرنے کا نظام بھی موجود تھا۔ پانی، خوراک، روشن دان، نقاشی اور اخراجات کا نظام، غرض یہ تمام انتظامات سے آراستہ مکمل شہر تھے، بس ان سے آسمان نظر نہیں آتا۔ 20ویں صدی کے آغاز میں عیسائی یہاں سے چلے گئے تھے۔ اب برسوں سے یہ شہر ویران تھے۔ چند سال پہلے ان کو سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا تھا۔ ویرین کیو کی 8 منزلیں سیاحوں کے لیے کھول دی گئی تھیں۔ ویرین کا مطلب گہرا اور کیو یعنی کنواں، اردو میں گہری دوسری اور دشمنی کے لیے استعمال ہونے والا لفظ دیرینہ کا مغز بھی یہی وزرین ہے۔ مولود بے اسے بہارے اور پنار کو ایک لمبی ڈرائیو کے بعد ویری کیو لے آئے تھے۔ وہ گوڈفیلڈ کو لے کر خود شہر سے چلے گئے اور وہ تینوں شہر کی داخلی سرنگ کی طرف آ گئیں جہاں سیاحوں کی لمبی قطار لگی تھی۔ ویرین کیو باہر سے یوں لگتا جیسے کوئی چھوٹی پہاڑی ہو جس کی دیواروں میں بہت سے سوراخ تھے، یوں جیسے کوئی جادوگرنی خاکی چوگا اوڑھ کر جھکی بیٹھی ہو اور اس کے چوگے سے بہت سی آنکھیں جھانک رہی ہوں۔ داخلی سرنگ گار کے دہانے پہ وہ چھوٹا سا راستہ تھا جن سے اندر جاتا تھا۔ باہر دھوپ نکلی تھی لیکن سرنگ دور سے ہی اندھیری لگ رہی تھی۔ یہ سویٹر رکھ لو، شاید تمہیں ضرورت پڑ جائے۔ پنار نے خود بھی سویٹر پہن لیا تھا اور اب دوسرا اس کی طرف بڑھا رہی تھی۔ حیا نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر چلچلاتے سورج کو۔ اتنی گرمی میں؟ رکھ لو۔ پنار کے دوبارہ کہنے پہ اس نے سویٹر طے کر کے بازو پہ ڈال لیا۔ سیاہ پرس دوسرے کندھے پہ تھا۔ بہارے بے پنار کی انگلی پکڑ رکھی تھی۔ بالوں کو پونی میں باندھے وہ دھوپ کے باعث آنکھیں سکوڑے کھڑی تھی۔ اپنی باری پہ وہ ٹکٹ دکھا کر وہ آگے پیچھے سرنگوں میں داخل ہوئیں۔ باہر دھوپ تھی، اندر اندھیرا سا پھیلا تھا۔ کپاڈوکیا کے غاروں اور پہاڑوں کی مہیب پراسرار خوشبو ہر سو پھیلی تھی۔ گارڈ ان سب کی رہنمائی کرتا جا رہا تھا۔ رش کافی تھا اور راہداری تنگ، بعض جگہ
को इतनी तंग होती कि दोनों कंधे अतराफ की दीवार से टकराते और बाज़ जगह गर्दन झुकाकर आगे होना पड़ता। चंद राहदारियाँ और सीढ़ियाँ गुजर कर वो सब सियाह एक बड़े कमरे में जमा थे, जहाँ शोर सा मचा था। सयाहों के सवाल और ऊंची आवाज़ में बोलता गार्ड अजी मछली बाजार सा बना हुआ था। वो बोर होने लगी। जिहान का कोई अता पता नहीं था। वो फिलवक्त उसे ये जानने में दिलचस्पी नहीं थी कि शहर का रोशनदान और पानी किस तरफ काम करता है। सो वो पनार कैतरिफ मुड़ी तो कैतरिफ की तरफ मुड़ी। तुम बहारे का ख्याल रखना, मैं बस आ रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? बहारे परेशानी से कह उठी। मैं अपने तौर पे अंदर से ये शहर देखना चाहती हूँ। तुम पनार को तंग तो नहीं करोगी? बहारे ने नफ़ी में सर हिला दिया, मगर वो उसके जाने पे खुश नहीं थी। तुम जाओ, मैं छोटी बिल्ली का ख्याल रखूँगी। वो इस कमरे से आगे खिसक आई। कमरे ही कमरे, राहदारियाँ, मेहराबी चौखटें जैसे दी मम्मी का सेट हो। दीवारों पे दूर दूर शोलों की मानिंद बल्ब लगे थे, जो अंधेरे गलियों को मध्यम जर्द रोशनी बख्श रहे थे। पुरस्कार मगर खूबसूरत। वो सयाहों के झमकटों से ज़रा आगे हुई तो ठंड का एहसास हुआ। पनार ठीक कहती थी। उसने अपने गिर्द स्वेटर अबाया के ऊपर पहन लिया और बटन सामने से खुले रहने दिए। वहाँ आसपास कोई ना था और घुटन वाली जगह थी, सो नकाब थोड़ी तक नीचे कर लिया। वो यूं ही तवील राहदारियों में गुजरती जा रही थी कि दफातन हया किसी ने उसके कंधों को ज़रा सा छुआ तो वो डर कर 2 कदम पीछे हटते हुए मुड़ी। सांस लेने भर को रोका, फिर बेहाल हो गया। बस डर गई। खाकी पैंट, भूरे आधी आस्तीन की टी शर्ट, कंधे पे भूरा दस्ती बैग और सर पे सियाह पी कैप। वो पैंट की जेबों में हाथ डाले बहुत संजीदगी से उसे देख रहा था। वो लम्हे भर को तो कुछ कह नहीं पाई। हाँ, इतनी जल्दी डर गई? और कल मुझे किसी ने कहा था कि वो अकेले कपाटोपिया में रह सकती है। चूँकि अभी वो गुज़िश्ता रात की तरह नहीं डरी थी, सो लम्हे भर में वो खुद को संभाल चुकी थी। कल किसी ने यह भी कहा था कि वो अकेली नहीं है। ओह, तुम्हारा बॉडीगार्ड तो भूल ही गया था। अभी किधर है वो? वो दोनों नीम रोशन राहदारी के वस्त आमने सामने खड़े थे। मैं मान ही नहीं सकती कि तुम्हें मालूम ही नहीं है कि वो कहाँ है। जिहान एक नज़र उस पे डालकर दाईं तरफ कमरे में दाखिल हो गया। वो उसके पीछे चली आई। वो एक बड़ा सा कमरा था, ज़ेरे ज़मीन शहर का किचन। एक तरफ ज़मीन पे चकोर चूल्हा बना था, जैसे पाकिस्तान में गांव में मिट्टी के चूल्हे होते हैं, और दूसरी तरफ दीवार में खिड़की की मानिंद चौकोर बड़ा सा खिला था। उसे अपना किचन याद आया, जहाँ से लॉन्च में झांकने के लिए आधी दीवार जितना खिला था। कुछ कहा था मैंने कल हया? वो उस खुली बगैर पट की खिड़की के साथ टेक लगाए, जेबों में हाथ डाले खड़ा हो गया। क्या? वो अनजान बन गई। तुम वापस जा रही हो या नहीं? दीवार पे लगे बल्ब की रोशनी जिहान से टकराकर गुजरती थी, यूं के सामने वाली दीवार पे उसका साया पड़ने लगा। हया उसके बामुकाबिल चूल्हे की चौकी पे आकर बैठ गई। उसका साया जिहान के साये के मुकाबिल
गिरने लगा। वो असल में काफ़ी फासले पे बैठी थे, मगर एक ही दीवार पे गिरते आमने सामने बैठे साए काफ़ी बड़े और करीब लग रहे थे। और मैंने ये भी कहा था कि मैं वापस नहीं जा रही। मगर क्यों? वो जैसे उकता गया। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए नहीं कप्पाडोपिया देखने आई हूँ, और देख कर ही जाऊँगी। मगर मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ। इतने दिन कैसे रहोगी इधर? मैंने वो वीडियो खोल ली थी जिहान। जिहान के चेहरे की बजाय उसके साए को देखते हुए रसान से बोली। लम्हे भर को ज़ेरे ज़मीन शहर पे सन्नाटा छा गया। जिहान बिल्कुल चुप हो गया। उसे लगा वो हंस देगा, फिर उसे रुकने को कहेगा। मगर तो तुम्हें अभी तक अंदाज़ा नहीं हुआ कि मैं क्यों तुम्हें यहाँ से भेजना चाहता हूँ? वही संजीदगी भरा खुश्क सा अंदाज उसे धचका लगा। कोई अपनायत, कोई राज बांटने वाला एहसास नहीं। वो तो वैसा ही था। नहीं, मुझे वापस नहीं जाना। और मेरे यहाँ रहने से तुम्हें क्या मसला हो रहा है? उसकी आवाज़ में गुस्सा दर आया। मुझे तुम्हारी फ़िक्र है और चाहता हूँ कि तुम महफूज रहो, और ये महफूज जगह नहीं है। खड़े साए ने इतने ही गुस्से से सर झटका, तब ही ज़ेरे ज़मीन शहर की दीवारों ने बैठे साए को उठते और खड़े साए के सामने आकर खड़े होते देखा। और वापस जाने से मैं महफूज हो जाऊंगी जिहान बे? हाँ बिल्कुल। मुझे यहाँ से 2-4 दिनों में अंकारा चले जाना है, फिर वहाँ से एक और शहर, और फिर उधर से शाम से चंद दिन बाद इस्लामाबाद आ जाऊँगा। मैं तुमसे वहीं मिलूँगा। हो सकता है रुहेल के वलीमे पे हम दोनों साथ हों, इसलिए अभी तुम चली जाओ। क्या गारंटी है इस बात की? हो सकता है वापसी पे मेरी फ़्लाइट क्रैश कर जाए। चंद लम्हे वो वाकई कुछ कह ना सका, मगर मध्यम मशाल की रोशनी में भी हया ने उसके बेतासुर आंखों में कुछ ज़ख्मी होते देखा था। ऐसे मत कहो। उसकी आवाज़ धीमी हो गई। नहीं जिहान बे, मुझे बोलने दो। क्या गारंटी है कि मैं वहाँ महफूज रहूँगी? हो सकता है कि कोई पुराना दुश्मन मुझे गाड़ी तले कुचल दे। हया, हो सकता है ये हमारा आखिरी सफ़र हो सकता है ये हमारा आखिरी सफ़र हो। क्या तब भी तुम इसे मेरे साथ नहीं गुजारना चाहोगे? उसकी आवाज़ वेरबन कुएं की दीवार से टकरा कर पलट रही थी, और उसमें आंसू भी शामिल थे। मैं सिर्फ तुम्हें महफूज देखना चाहता हूँ हया, वो जैसे बेबसी से बोला था। और तुम खुद? मेरा क्या है? मेरे लिए रोने वाला कोई नहीं होगा, मगर मुझे तुम्हारी फ़िक्र है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ये चाहते हो, तुम वो चाहते हो। तुम हर वक्त सिर्फ अपना क्यों सोचते हो जिहान? तुम हर चीज़ प्लान करके क्यों रखना चाहते हो? तुम हर वक्त दूसरों को क्यों आजमाते रहते हो? हया उसे जैसे दुख पहुंचा था। वक्त पीछे चला गया था। वो उसका जिंजर ब्रेड हाउस तोड़ चुका था, और वो उस पे चिल्ला रही थी। नहीं, बोलने दो। आज मुझे बोलने दो। जितना तुमने मुझे आजमाया, उससे आधा भी मैं तुम्हें आजमाती ना, तो तुम बहुत मुश्किल में पड़ जाते। वो गुस्से में बुलंद आवाज़ में बोल रही थी। दीवार पर गिरते साए असल में ज़्यादा करीब खड़े थे। तुम ये समझते हो कि हर दफ़ा चीज़ें तुम प्लान करोगे और सब तुम्हारी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाएगा। फिर बाद में लोग तुम्हारी बातों के दूसरे मतलब ढूंढते फिरें, और इस दौरान किसी का दिल कितना टूटे तुम्हें कब परवाह होती है? तुम दूसरों का कभी नहीं सोचते, मगर हर दफ़ा ऐसा नहीं हो सकता। हर दफ़ा दूसरे तुम्हारी तरफ की कहानी नहीं समझ लेंगे। ये कर लो तो वो हो जाएगा, वो कर लो तो ये हो जाएगा। मैं मज़ीद तुम्हारे इन प्लान के मुताबिक नहीं चल सकती। बोलते बोलते उसका सांस फूलने लगा। जिहान ने हाथ जेबों से निकाल कर सीने पे लपेट लिए, और
दाएं जोगर से ज़मीन को खुरचता वो सपाट चेहरे के साथ सुन रहा था। और भी जो कुछ अंदर भरा है मेरे खिलाफ वो भी कह दो। मेरे अंदर जो भी भरा है तुम्हें वो परवाह नहीं है। तुम मुझसे मेरे बरके पे बहस करके चुपचाप चले आए। अगर तुम्हें मेरे बुरके से मसला नहीं था तो तुमने एक दफ़ा भी कोई उम्मीद की, कोई वजाहत क्यों नहीं दी? क्या ये मुनासिब था कि मुझे तुम यूँ छोड़कर आते और सारे ख़ानदान में मेरा तमाशा बनता? तुम हर दफ़ा ये समझते हो कि बाद में तुम दूसरों को मना लोगे। मना लेने से दिल पे लगे ज़ख्म मिट जाते हैं। सख्त लकड़ी पे भी कुल्हाड़ी की एक ज़रब लगाओ तो सारी उम्र के लिए निशान रह जाता है। मैं तो फिर इंसान हूँ। क्या तुम सारी ज़िंदगी यही करते रहोगे? उसकी आवाज़ दर्द से फटने लगी। जिहान का बेतासुर सपाट होता चेहरा दुख देखकर उसे और भी गुस्सा चढ़ने लगा। जब से वो गुस्से से बोलने लगी थी तब से उसका चेहरा बेतासुर पड़ गया था। और अगर मुझे कोई कुचल दे तो फिर किसको वजाहतें देकर आओगे? मगर तुम नहीं समझोगे। वो बेबसी दो के साथ कहती पलटी और तेज तेज कदमों से चलती बाहर निकल आई। फूला तनफ्फुस और आंखों में जमा आंसू। अजियत ही अजियत थी। वो भी किसको समझा रही थी? वो परवाह ही कहाँ करता था। राहदारी में एक कदमों से चलती वो बेआवाज़ रोती आगे बढ़ती जा रही थी। फिर एक कमरे में बैठने को वैसी ही चौकी नज़र आई तो जाकर उधर ही बैठ गई और चेहरा दोनों हाथों में छुपाकर बेइख्तियार रोने लगी। चेहरा उसने ढांपा था कि गहरे कुएं की कदीम दीवारें उसके आंसू ना देख सकें, सुरंग उसकी सिसकियां ना सुन सके और मौजूई मशऊल की रोशनी में उसके हिचकियों से लरसते वजूद का साया ना पड़े। मगर आंसू, सिसकियां और लर्जिश ढांप लेने से भी नहीं ढकते। वो भी किसको समझाना चाह रही थी? वो कहाँ उसकी मानता था। वो उसके साथ कपाडोपिया में रहना चाहती थी। जितने भी दिन वो इधर है, मगर वो उसे अब हमेशा की तरह वापस भेज देगा। बेबसी सी बेबसी थी। उसने भीगा चेहरा उठाया। सुरंग, मेहराबी, चौखटें, भूल भुलैया सब सुनसान पड़ी थी। वो वहाँ नहीं था। दीवार पे गिरता साया अकेला था। जिहान उसके साथ नहीं था। वो अपने गुस्से में सब भूल जाया करती थी। ये भी कि एक दफ़ा फिर वो हमेशा की तरह उसे छोड़कर आ गई थी। वो सब बातें कहकर जो वो सिर्फ उसको हट करने के लिए कह रही थी। उसका मतलब वो हरगिज़ नहीं था। उसने दिल से वो सब नहीं कहा था। अल्लाह अल्लाह, ये उसने क्या कर दिया? वो अब कैसे आएगा उसे मनाने? जिहान वो बदहवासी के आलम में उठी और राहदारी की तरफ आई। वो दाएं से आई थी या बाएं से? शायद दाएं से। हथेली की पुश्त से गाल रगड़ते वो उस जानिब भागी। एक मोड़, दूसरा, दाईं तरफ वो कमरा जहाँ वो साए टकराए थे, अब वो वहाँ नहीं था। अब वो खाली था। जिहान, आंसू फिर से उसकी आंखों में जमा होने लगे। वो कहीं भी नहीं था। उसने उसे एक बार फिर उसे खो दिया था। वो उल्टे कदमों वापस मुड़ी। बामुश्किल सीढ़ियाँ मिली। बाहर जाने का रास्ता समझ आया। गार्ड सयाहा अभी तक वहीं थे। बहारे और पनार भी एक तरफ खड़ी थी। उसने बहारे का हाथ थामा और अपनी सुर्ख मुतवर्रम आंखें छुपाने की सही किए बगैर बस इतना बोली, वापस चलते हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ? पनार पहले हैरान और फिर परेशान हो गई, मगर कोई जवाब दिए बिना वो गहरे कुएं दाखिली रोशन की तरफ बढ़ गई, जहाँ से सूरज की रोशनी
झांक रही थी। वो तीनों सुरंग में आगे पीछे चलती गईं। गार का अंधेरा छटता गया और बिला आखिर गार के दहाने पे सूरज चमकता खड़ा था। वो कहीं नहीं था, कहीं भी नहीं। पनाह ने फिर कोई सवाल नहीं पूछा। बहारें जो बेचैन हो रही थी उसे भी चुप करवा दिया। उसका दिल बार बार भर रहा था। वो क्यों फिर उसे छोड़ गई? आखिर क्यों? रूठने मनाने से आगे नहीं बढ़ते थे। अपने कमरे में आकर वो सुर्ख सोफे पे खिड़की की तरफ बैठ गई। सर घुटनों में दिए बेआवाज़ रोए जा रही थी। बहारें पता नहीं कहाँ थी। हर ख्याल और फिक्र से बेपरवाह वो आंसू बहाए जा रही थी। उसका दिल बार बार किसी खौफ के ज़ेरे असर सिकुड़ता जा रहा था। बहारें उसे खाने के लिए बुलाने आई मगर वो नहीं उठी। दोपहर की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता बुझने लगी और शाम का अंधेरा कपाडोपिया में फैलने लगा। हर सौ पहाड़ी पर बत्तियां जगमगाने लगी। वो इसी तरह सर सोफे में दिए बैठी रही। आंसू भी पानी से बने होते हैं और पानी आसमानों से उतारा जाता है। सो आंसुओं के बाद मरहम भी वहीं से आता है। नींद पर सुकून, नींद उस पे कब नींद तारी हो गई उसे पता ही ना चला। जहन में, दिल में, आँखों के पीछे हर जगह ज़ेरे ज़मीन शहर का मंजर उमड़ आ रहा था। वो गुस्से में उस पे चिल्ला रही थी और वो धीमे लहजे में उसे पुकार रहा था, हया, बात सुनो। मगर वो उसे सुनना नहीं चाह रही थी। वो उससे फासले पे खड़ा था मगर फिर भी पता नहीं कैसे उसका होले से शाना हिला रहा था। हया, उठो, मेरी बात सुनो। चांदी के मुजस्समे लौट आए थे। गहरे कुएं का अंधेरा उचटता गया। चांदी की झील हर सौ फैलती गई। उसने एक झटके से आंखें खोली मगर कमरे में मध्यम सी रोशनी फैली थी। वो सोफे के सामने मेज़ के किनारे बैठा जिहान बहुत थकान से उसे देख रहा था। उसे आंखें खोलते देखकर थके थके अंदाज में मुस्कुराया। देख लो, तुम मेरे लिए कपाडोपिया नहीं आई मगर मैं हर दफ़ा तुम्हारे लिए आ जाता हूँ। फिर भी कहती हो मुझे परवाह नहीं है। वो एकदम उठकर बैठ गई। बिना पलक झपके वो यकटक से उसे देखने लगी। फिर अचानक बहुत से आंसू उसकी आंखों से टिप टिप गिरने लगे।